حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام قبول کر لیا اور جب اس کا اسلام خوب نکھرا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام گزشتہ خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے بعد اس کا بدلہ ہے۔ ہر نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک ہے، اور برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنی وہ برائی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ درگزر فرما دے۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جب میں پہلی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسلم تسلم، اسلام قبول کرو امن میں رہو گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور پوری تقدیر پر ایمان لاؤ، چاہے وہ بلی ہو یا بری ہو، شیریں ہو یا تلخ ہو۔ حضرت سیدنا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے یہ قسم اٹھا لی تھی کہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، اور میں نے اتنی بار قسم اٹھائی جتنی میری انگلیاں ہیں، اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، وہ کون سی چیز ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسلام۔ انہوں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنا دل اللہ کے سپرد کر لے، اپنا رخ اللہ کی جانب کر لے، اور فرض نماز اور فرض زکوٰۃ ادا کر، اور یہ دونوں یعنی فرض نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں مددگار بائی ہیں، اور سن لے، اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا جو اسلام لانے کے بعد شرک کرے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کو میں بجا لاؤں، جس کو میں انجام دوں تو میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ یہ شخص محفل میں آگے بڑھ رہا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب تھا۔ لوگوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگے، اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں ایسے سوال کر رہا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں ہوا، اسے کہنے دو، اسے مجھ سے کام ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھو اور ان سے حسن سلوک کرو۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نجد کا رہنے والا ایک دیہاتی شخص حاضر ہوا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، صرف اس کی گنگناہٹ ہم سن رہے تھے، اور جب وہ قریب ہوا تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اسلام کے بارے میں کچھ پوچھ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے عرض کیا، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پہ کوئی نماز فرض ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرض تو نہیں ہے، البتہ اگر تم نفل پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ماہ رمضان کے روزے تم پہ فرض ہیں۔ اس نے عرض کیا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی روزہ مجھ پہ فرض ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہیں ہے، اگر ہاں تم نفلی روزہ رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا۔ پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی مجھ پہ ادائیگی ضروری ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، ضروری تو نہیں ہے، البتہ اگر تم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ پھر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اجازت طلب کی۔ وہ شخص واپس گیا اور مڑتے مڑتے یہ کہہ رہا تھا کہ قسم بخدا، اللہ کی قسم، نہ میں اس میں کچھ کمی کروں گا نہ میں کچھ اس میں اضافہ کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سن کے فرمایا، وہ فلاح پا گیا اگر اس نے یہ سچ کر دکھایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دیہاتی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس پہ میں عمل کروں، جسے میں بجا لاؤں تو جنت میں جا سکوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر، اللہ کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ کر، مقرر نمازیں ادا کر، یعنی فرض نمازیں پڑھ، اور زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان کے روزے رکھ۔ جب اس نے یہ بات سنی
یہ سننے کے بعد وہ واپس مڑنے لگا اور مڑتے مڑتے یہ کہنے لگا کہ میں ان احکام میں کوئی اضافہ اور کوئی کمی نہیں کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے تو وہ اس جاتے ہوئے شخص کو دیکھ لے۔